حضرات مسئلے کے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیجئے تو سرکار حافظ ملت کے واقعے کی روشنی میں بتا دوں. بولیے بتاؤں؟ آپ حافظ ملت کو مانتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ سب مانتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں جو نہ مانے وہ نہ مصباحی ہے نہ عزیزی ہے. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہم الحمدللہ اپنے سب بزرگوں کو مانتے ہیں. مبارک پور کی راجہ مبارک شاہ مسجد میں ایک نکاح کی تقریب. بیٹی کے باپ ایک بول رہے حاجی صاحب تھے. انہوں نے حضور مجاہد حافظ ملت سے کہا پانی منگا لیجیے کہ آپ میرے بیٹی کا نکاح پڑھا دیں. سرکار حافظ ملت نے نکاح پڑھا دیا. اور جب نکاح پڑھا کے مسجد سے باہر قدم نکالا تو ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے. انہوں نے کان میں کہا حضرت آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ نے جس لڑکے کے ساتھ لڑکی کا نکاح پڑھایا وہ کس عقیدے کا تھا؟ چونک پڑے. سرکار حافظ ملت نے فرمایا کس عقیدے کا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ لڑکا بدعقیدہ وہابی دیوبندی ہے. معاذ اللہ کہہ دو معاذ اللہ. اتنا سننا تھا کہ سرکار حافظ ملت کے چہرے کا رنگ بدل گیا, جلال میں آ گئے. اور سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں جتنے لوگ مسجد کے باہر چلے گئے سب اندر واپس چلیں. سارے لوگ واپس آ گئے. حضور حافظ ملت نے فرمایا اے لوگوں غور سے سنو, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دولہا بن کر جو آیا یہ بدعقیدہ وہابی دیوبندی ہے. میں نے انجانے میں نکاح پڑھا دیا. کسی سنیہ لڑکی کا نکاح کسی بدعقیدہ وہابی دیوبندی سے نہیں ہو سکتا. یہ نکاح باطل ہے. اگر لڑکی کو رخصت کیا گیا تو زنا خالص ہوگا, حرام ہے حرام. اس لیے یہ نکاح باطل ہے. ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے, حسرت شان کریمی نعت برداری کرے. آج لوگ آسانی ڈھونڈ رہے ہیں, وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا موقع مل جائے, میل جول کا موقع مل جائے. سرکار مجاہد حافظ ملت کی بارگاہ ایک صاحب آئے, حضور ہمارے ہاں بیٹے کا عقیقہ ہے, آپ تشریف لے چلے. سرکار مجاہد حافظ ملت تشریف لے گئے. اور جیسے ہی دروازے پر بیٹھے جگ گلاس پانی کا لے کر جو شخص آیا وہ بدعقیدہ تھا. حضور حافظ ملت نے دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جانے لگے. دوڑا دوڑا مالک مکان آیا, حضور آپ کو بلایا, اتنی ارمانوں کے بعد تو آپ نے دعوت قبول کی, اب واپس جا رہے تھے. تو جواب دو. فرماتے ہیں جب عبدالعزیز زندگی بھر یہ فتویٰ دیتا رہا کہ وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے, تو جب عبدالعزیز کو بلایا تھا تو میرے نبی کے دشمن کو کیوں بلایا؟ میں اس محفل میں شریک نہیں ہو سکتا. یہی سرکار حافظ ملت ایک صاحب نے بڑے ارمان کے ساتھ دعوت دی. سرکار حافظ ملت تشریف لے گئے. ہم جب پہنچتے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو مرغے کی ٹانگ دیکھتے ہیں, بریانی کی پلیٹ دیکھتے ہیں, مگر سرکار حافظ ملت بیٹھے تو نہ تو کباب دیکھا نہ شیر مال دیکھا, نہ انہوں نے ٹانگ دیکھی نہ قورمہ کوفتہ دیکھا. انہوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک نظر دیکھا, دور کنارے ایک بدعقیدہ نظر آیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو آئے, آپ اٹھ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا جب میں زندگی بھر یہ فتویٰ دیتا رہا کہ وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے, تو جب مجھ کو بلایا تھا اس نبی کے گستاخ کو کیوں بلایا؟ لوگوں نے کہا حضور اس کو باہر کر دیتے ہیں. کہا باہر کر دو, توبہ کرو, اور پھر اس کے بعد اگر اپنی توبہ پر قائم رہو گے تو آج عبدالعزیز تمہارے یہاں کھانا نہیں کھائے گا. اگر تم اپنی توبہ پر قائم رہے تو آئندہ تمہاری کوئی دعوت قبول کر. آپ ذرا سوچیے, خیر آباد کا ایک شخص آیا, لوگ کہتے ہیں نام لے کے رد نہیں کریں گے, اسی بنارس میں کہہ کے گئے.
وہ تو اتنی توہین کر کے گئے اعلیٰ حضرت کی، مدینے والے آقا کے غوث پاک کی، اور کہہ رہے نام لے کے رد نہیں کریں گے۔ خیر آباد کا ایک شخص آیا، اس نے ایک استفتاء پیش کیا، یہ بتائیے رافضی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ تو سرکار حافظ ملت نے جواب دیا، وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، نیچری، چکلالوی سب اپنے عقائد کفریہ کی بنا پہ کافر، مرتد، بے دین، بے ایمان ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ تو جو استفتاء لایا تھا اس نے کہا حضور سوال میں خالی رافضی کا لفظ ہے، آپ نے اس میں یہ رافضی کے ساتھ وہابی دیوبندی کیوں بڑھا دیا؟ جب سوال میں ہے ہی نہیں تو جواب میں آپ کو بڑھانے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کیا قرآن تم نہیں پڑھتے؟ اللہ نے پوچھا تھا اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے خالی یہی نہیں کہا تھا یہ ایسا ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ بڑھا کے بتا دیا تھا۔ جواب اگر طویل ہو جائے تو یہ تو قرآن کے مطابق ہے۔ کہنے لگے مگر حضور جب پوچھا ہی نہیں گیا تو آپ کو جواب میں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا اگرچہ سوال میں نہیں تھا مگر حکم دونوں کا برابر ہے، اس لیے میں نے دونوں لکھ دیا تھا تاکہ کسی کو پھر سوال نہ کرنا پڑے، رافضی کے بارے میں بھی جان جائے، وہابی دیوبندی کے بارے میں بھی جان جائے، اس لیے میں نے لکھ دیا تھا۔ اور پھر جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضور جب اس نے صرف رافضی کے بارے میں پوچھا تھا آپ خالی رافضی کے بارے میں لکھ دیتے، آپ نے اتنا بڑھا کیوں دیا؟ تو سرکار حافظ ملت نے فرمایا سنو یہ شیعہ اور وہاب سنی کو لڑانا چاہتا تھا، ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ جو حکم شریعت ہے وہ وہابی دیوبندی رافضی سب کے لیے ہے، اگر یہ چھاپ دے گا تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے گی، ہمارے سنی بھائی وہابی دیوبندی رافضی سب کے بارے میں حکم جان لیں گے۔ تو کہاں تو حافظ ملت کا وہ طریقہ تھا، کہاں آج کل کچھ مولویوں کا یہ طریقہ ہو گیا کہ وہ راتوں دن کتابوں میں ایسے ایسے واقعات لا کے جمع کرتے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ مخلوط جلسوں میں شرکت کرنا جائز ہے۔ اگر مخلوط جلسوں میں شرکت کرنا جائز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ مسلم پرسنل بورڈ کے جلسے میں حضرت مجاہد ملت ہم برہان ملت گئے تھے، حضرت رئیس القلم علامہ ارشد القادری گئے تھے، اگر وہ مطمئن ہی تھے تو انہوں نے مسلم پرسنل کانفرنس کیوں بنائی تھی؟ مسلم پرسنل کانفرنس بنا کر انہوں نے بتا دیا تھا کہ مخلوط جلسوں میں بدعقیدوں کے ساتھ جانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اختلافی مسئلے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا ہر سنی مفتی کا فتویٰ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی اختلافی مسئلہ آئے گا تو جو بریلی شریف کا فتویٰ ہوگا ہم اسی کو مانیں گے۔ بولیے آپ سب تصدیق کرتے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے کہ اختلافی مسئلے میں کس کی بات مانیں گے؟ زور سے بولیے، حضور تاج الشریعہ کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا، خود مبارک پور سے کتاب چھپی ہے فتاوی بحر العلوم، حضرت بحر العلوم صاحب علیہ رحمت و رضوان صفحہ 533 میں 5ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ میں بریلی کے مقابلے میں اہل مبارک پور کے فتوے کی تصدیق نہیں کر سکتا، گویا حضور بحر العلوم نے بھی یہ فرما دیا اگر اختلافی مسئلہ ہوگا تو بریلی ہی کی تصدیق کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے بزرگوں کی سایہ کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ حضور حافظ ملت کا یہ فیضان یہی ہے کہ سرکار مفتی اعظم نے جو فتویٰ دیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز ناجائز ہے، آج بھی مبارک پور سے وہی فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ عزیز المساجد میں لاؤڈ اسپیکر نہ لگا کر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ مبارک پور کا فتویٰ وہی ہے جو بریلی والے کا فتویٰ۔ اب اگر کوئی انفرادی طور سے کوئی فتویٰ الگ دیتا تھا تو ہم اس فتوے کو اسی وقت مانیں گے جب بریلی شریف کے مہر لگ جائے گی۔ چونکہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، بزرگوں کی تعداد بہت لمبی ہے، اس لیے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور جو حضرات ویڈیوگرافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ، اس لیے خدا را آپ باز آ جائیں۔ اور اس جلسے کی آڈیو ریکارڈنگ ہمارے جناب کرامت بھائی جن کا یہاں پر ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے بھی ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے محبت کے ساتھ